बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान में जो रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद जो रजीम चेंज का आखिरी मरहला है और ऑपरेशन साइक्लोन जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है कि ऑपरेशन साइक्लोन भी लॉन्च कर दिया गया है। तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान एक ऐसी नहज पर है जहाँ पर जो अमरीकी साजिश और फिर हमारे मुकामी सहूलतकार और हैंडलर्स और इम्पोर्टेड हुकूमत मिलकर पाकिस्तान को एक बंद गली में लेकर जा रही है और पाकिस्तान की फ़ौज को तकसीम करने की जो सारी प्रोपागेंडा है, हमारे पाक फ़ौज के दरमियान दरारें डालना, इमरान खान और अदारों को आपस में लड़ाना, ये सारा इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स का करता धरता है। अब उस सब के अंदर अब एक ऐसी ख़तरनाक खबर सामने आ चुकी है। 3 स्टोरीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तीनों बहुत अलार्मिंग है। पाकिस्तान के लिए वो बड़ी ख़तरे की घंटियां बजा रही है, पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है। और इस सब के अंदर जो हाल हम श्रीलंका में हमने देखा कि हमारे जो जितने भी वहाँ के हुक्मरान थे वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर गए, वही तमाम तर सूरत हाल हम पाकिस्तान में बनती हुई देख रहे हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम ये कि जनरल फैज़ हमीद जो कि कोर कमांडर पेशावर थे, उससे पहले DGISI थे पाकिस्तान के और अब कोर कमांडर बहावलपुर हैं, उनकी मुबैना तौर पर एक ऑडियो लीक सामने आ चुकी है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। और ये ऑडियो लीक बिल्कुल उसी तरह से है जैसे इमरान खान को कभी ऑडियो लीक के ज़रिए धमकाने की कोशिश की गई, कभी इन्होंने कहा कि हम डीप फेक वीडियो सामने ले आएंगे। बिल्कुल उसी तरह से जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोपागेंडा जो है, एक ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है और उनको रास्ते से हटाने का पूरा प्लान इस वक्त वाज़ेह हो चुका है। वो ऑडियो लीक इंतहाई ख़तरनाक है जिसमें मुबैना तौर पर यह लग रहा है कि जैसे फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कोई नाउज़ुबिल्लाह किसी दहशतगर्दों को या TTP के लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये बड़ी इंतहाई ख़तरनाक ऑडियो है, वो मैंने आपके सामने रखनी है, आपको वो सुनाऊंगा भी और उसके हवाले से तमाम तर सूरत हाल आपको बतानी है कि इस ऑडियो लीक की हकीकत क्या है, दावे क्या हैं, ट्वीट्स किस तरह की आ रही हैं, तमाम सूरत हाल मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरा ये कि जनरल बाजवा जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जो वो इस वक्त जनाब लंदन में मौजूद हैं। तो इस वक्त जो खबर सामने आई है कि लंदन में जनरल बाजवा की मुबैना तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग का, एक बहुत अहम मुलाकात का इंकशाफ हो चुका है। ये मुलाकात किससे हुई है और इस सारी सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान ने इमरान खान के लिए ख़तरे की घंटियां भी बज चुकी हैं और उनके लिए फैसला कुन घड़ी जो है वो जनाब आन पहुंची है। बहुत अहम डिटेल्स है वो मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त लंदन में चल क्या रहा है, लंदन प्लान क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर कि वही श्रीलंका वाली सूरत हाल के शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन फरार होने जा रहे हैं। जनाब ये बहुत बड़ी खबर है, किस तरह से हमें खबरें मिली ज़राए से, इनसाइड न्यूज़ क्या है, अंदर खाते क्या चल रहा है, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके साथ बमा हक़ाइक़ और सबूत शेयर करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, यानी तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले ARY न्यूज़ के हवाले से आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूं जो कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया गया है। आपने देखा कि ARY न्यूज़ को सबसे पहले पैमरा की हिदायत पर पूरे पाकिस्तान की नशरियात इसको बंद कर दिया गया। तो उस सब के अंदर फिर आपने देखा कि सिंध हाई कोर्ट में मामला जाता है। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर पैमरा को कहा कि आप ARY न्यूज़ की नशरियात को बहाल कर दें, लेकिन पैमरा ने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि जनाब हमने तो कहा ही नहीं कि ARY न्यूज़ को बंद कर दिया जाए। ये हदायत जो है वो कहीं और से आ रही हैं, ये बाकायदा तौर पर पैमरा की जानिब से कहा गया। फिर सिंध हाई कोर्ट ने आज ये बाकायदा तौर पर कहा है कि अगर ARY न्यूज़ की नशरियात को बहाल ना किया गया तो फिर अपनी ज़ाती हैसियत में चेयरमैन पैमरा जो हैं उनको अदालत में पेश होना पड़ेगा। तो अब एक नोटिफिकेशन सामने आ चुका है जो कि पाकिस्तान की वजारत दाखिला की जानिब से सामने आया है, वो इंतहाई ख़तरनाक है और किस्तायत की इंतहा हो चुकी है। इधर आप नोटिफिकेशन आप स्क्रीन के ऊपर देखें जिसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से है और जो कैंसलेशन ऑफ NOC ARY न्यूज़ का बाकायदा तौर पर जो NOC है उसको मनसूख कर दिया है। और आप जरा समझिए कि इसको मनसूख क्यों किया गया है। बाकायदा तौर पर इस नोटिफिकेशन में लिखा भी गया है, द NOC इशूज इन अ फेवर ऑफ ARY कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ARY न्यूज़ इज कैंसल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट अंटिल फर्दर ऑर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स रिपोर्ट्स ऑफ एजेंसीज। हमारी खुफिया एजेंसीज के हवाले से कि खुफिया एजेंसीज ने एक बहुत ख़तरनाक रिपोर्ट दी थी और ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। जनाब हम ARY न्यूज़ का NOC मनसूख करने जा रहे हैं, ये बाकायदा तौर पर मनसूख कर दिया गया है। अब यहाँ
یہاں پر ناظرین کرام دوسری خبر کی طرف چلتا ہوں. آل شریف جاتی عمرہ اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو پاکستان پر قابض رہے وہ جناب آل شریف ہیں. آل شریف نے ہمیشہ پاکستان میں حکمرانی کی, اقتدار میں رہے, لیکن جب ان کے پاس اقتدار نہ ہوا تو یہ لندن فرار ہو جاتے تھے. کبھی سعودی عرب کے پاؤں پکڑتے تھے تو کبھی NRO لے کر, دوسرا NRO لے کر بھی ان کا بھائی جو ہے وہ لندن فرار ہو چکا ہے. اور ان کی آخری آرام گاہ جو ہے وہ لندن میں ہے. ہماری آخری آرام گاہ تو قبرستان میں ہوتی ہے, لیکن ان کی آخری آرام گاہ جو ہے وہ لندن میں ہے. ان کا ایک بھائی اشتہاری, مفرور اور بگھوڑا قرار عدالتوں کی جانب سے, وہ لندن میں موجود ہے. شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز وہ بھی اس وقت وہاں پر, وہ بھی پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں. نواز شریف کے بیٹے پاکستان سے فرار ہیں, وہ بھی لندن میں ہیں. اور حمدہ شہباز جو کہ سٹنگ MP ہیں اور وہ پاکستان کے ٹرسٹی وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں, وہ بھی اس وقت لندن فرار ہو چکے ہیں. تو ناظرین کرام ان کا سارا آرام گاہ اور ان کی ساری وہاں پر مال و دولت جو ہے وہ لندن میں موجود ہے. تو ناظرین کرام آپ کو خبر یہ سامنے آئی ہے, وہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کی امپورٹنٹ وزیر اعظم ہے شہباز شریف, ان کی جناب اچانک طبیعت خراب ہو چکی ہے. ڈاکٹروں نے مزید چیک اپ اور مکمل آرام کا مشورہ دے دیا ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف یا جتنی بھی آل شریف ہے, ان کا چیک اپ کہاں پر ممکن ہے؟ مریم نواز کی جو آپ سرجری ہے وہ کہاں پر ہونی ہے؟ بھائی لندن میں ہونی ہے. ان کے لیے انہوں نے بڑی تگودو کی کہ مریم نواز کو پاسپورٹ مل جائے, وہ لندن فرار ہو جائے, لیکن وہ نہیں بھاگ سکی. پھر شہباز شریف اور دیکھ لیں آپ نواز شریف دیکھ لیں, یہ سب کے سب جو ہیں وہ کہاں پر علاج کروانے جایا کرتے تھے؟ جناب لندن جایا کرتے تھے. تو ڈاکٹروں نے مزید چیک اپ اور مکمل آرام کا مشورہ دے دیا ہمارے امپورٹنٹ وزیر اعظم کو. تو آخری آرام گاہ کے لیے جناب شہباز شریف جو ہیں وہ لندن فرار ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اب آ جائیں جناب جنرل فیض حمید کی جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے, وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. تو جنرل فیض حمید یہ وہ نام ہے, جب سامنے آتا ہے یہ نام تو بڑے بڑوں کی ٹانگیں جو ہیں وہ کام جاتی ہیں. سب سے پہلے تو امریکہ کی بات کرتا ہوں, تو امریکہ کو پاکستان میں دو شخصیات سے مسئلہ ہے, وہ ان دونوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو عمران خان ہے جن کے خلاف آپریشن لانچ ہوا, اور دوسرا جنرل فیض حمید ہے جو وہ خود بھی آپریشن سائیکلون کی زد میں آ چکے ہیں. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا کہ افغانستان کی جو صورتحال پیدا ہوئی عمران خان کے دور میں, اور جو کام وہاں پر ہمارے فیض حمید صاحب نے کیا, اس وقت DGI تھے, انہوں نے منجی ٹھوک کے رکھ دی امریکہ کی وہاں پر, اور جو صفایا کر دیا تھا امریکہ کا وہ پوری قوم نے پھر دیکھا تھا. اور عمران خان نے پھر افغانستان کے معاملے میں امریکہ کو کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, میں کسی صورت افغانستان کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دوں گا. تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ سوات میں جو طالبان ہیں, جو دہشت گرد ہیں, وہ دندناتے پھر رہے ہیں. ہمارے پاک فوج کے جو آفیسرز ہیں, جو سپاہی ہیں, ان کو بھی وہ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہاں کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں. لوگ وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین کو آپ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں, ہماری سرزمین کو پاک کیا جائے. یہ لوگوں میں بہت بڑا شعور ہے کہ لوگ اب اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں وداؤٹ اینی کال اینڈ وداؤٹ اینی لیڈر. تو پاکستان کی قوم میں اب شعور پیدا ہو چکا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ غفلت کی نیند سے آزاد ہو چکا ہے. اور عمران خان نے کھل کر بتا دیا تھا کہ جو یہ TTP کے لوگ پاکستان میں آ چکے ہیں, یہ جو دہشت گرد ہیں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اور یہ دہشت گرد ہمارے وزراء کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور یہ بیسیکلی ہمارے لیے ہائر کیے گئے ہیں. جیسے ماضی میں ان لوگوں کو, ان دہشت گردوں کو عوامی نیشنل پارٹی ANP کے لیے ہائر کیا جاتا تھا. تو جناب اب اسی صورتحال کے پیش نظر جنرل فیض حمید کے حوالے سے کچھ جو آڈیو لیک ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور ابھی میں آڈیو لیک آپ کو سناتا ہوں. لیکن یہ ذرا طارق افغان جو ہیں, ان کی ایک ٹویٹ آپ دیکھ لیں. جناب یہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ANP کے حوالے سے کچھ ان کا عہدہ بھی ہے, اور یہ کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور سیکٹری یوتھ افیئر ہیں ANP مرکز کے. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک آڈیو زیر گردش ہے, جس میں ایک مبینہ طالب کمانڈر یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ فیض حمید نے ان کو کن کن علاقوں میں آزادی سے گھومنے کی اجازت دی اور کن کن لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے چھوٹ دی ہے. اس آڈیو کی ضرور تحقیق ہونی چاہیے تاکہ سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے. جناب آپ اس کی ٹویٹ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. خیر جناب, اس سے پہلے آپ یہ ایک آڈیو بھی سن لیں جو کہ فیض حمید صاحب کی زیر گردش ہے, اور آڈیو سن کے آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ پشتو زبان میں ہے, خیر آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی, لیکن اس کا ترجمہ وہی ہے جو میں نے آپ کو ایک ٹویٹ پڑھ کر سنائی. ادھر آپ یہ بھی سن لیں. نو دا خو فیض حمید دا خبره وسره مونږه کلی ده. فیض حمید سره فیض حمید یو دا خبره وکړه چې زه با اختیار راغلی یم, زه چې څه وغواړم مخه کېږي. جناب آپ نے یہ آڈیو لیک جو ہے وہ بھی سن لی. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھی اس کا اعتراف کر چکے ہیں کہ TTP کا خطرہ پاکستان میں بڑھ چکا ہے. وہ وزیر دفاع ہیں
اور انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر اس دعوے کو جو ہے وہ سچ ثابت کر دیا ہے. تو اس وقت چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں جنرل فیض حمید جو ہے ان کو بھی راستے سے ہٹانے کا پلان اس آپ کے سامنے ہے اور آپریشن سائیکلون کی زد میں آ چکے ہیں. یہ وہی جنرل فیض حمید ہے جس نے ٹی ٹی پی کے کمانڈر عمر خراسانی اور افغانستان کی جو وہاں پر جو دہشت گردوں کے جو ٹھکانے تھے ان کو انہوں نے وہاں پر تباہ و برباد کر دیا. بھارت کی جو را جو ہے وہاں پر فنڈنگ کر رہی تھی, وہاں پہ جو بھارتی را وہاں پر دہشت گردی کے لیے پاکستان آ کر گھسنا شروع ہو جاتے تھے, ان کو انہوں نے ٹھکانے لگایا. تو کیا آپ کا ذہن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک پاکستان کی فوج کے ایک بہادر کور کمانڈر جرنیل جو ہیں وہ کیا اس طرح کا کوئی کسی کو نعوذ باللہ ہمارے کچھ دہشت گرد جو ہیں ان کو اس طرح کا آرڈر جاری کریں گے, ان کو کہیں گے کہ آپ فلاں کو مار دو فلاں کو مار دو؟ یہ پاکستان کی فوج کو تقسیم کرنے کے لیے ہمارا دشمن جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو آ جائیں کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی, اور اس وقت وہ کیونکہ لنڈن میں موجود ہے, ان کا طیارہ جناب نور خان ایئر بیس سے اٹھتا ہے اور لیوٹن ایئرپورٹ پر اترتا ہے, اور آج کا دن ہی ان کا سرکاری دن تھا کیونکہ آج انہوں نے ایک برطانیہ کی جانب سے ان کو یہ ہمارے آرمی چیف کے لیے, کسی بھی آرمی چیف کے لیے ایک بہت بڑا آنر کی بات تھی کہ ان کو پہلی دفعہ وہاں پر بلایا گیا. وہاں پر ملٹری پریڈنگ پاس آؤٹ تھی, تو 2 دن پہلے ہی جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ لندن پہنچ چکے تھے. پھر بہت سارے جو ویٹرن آفیسر ہیں انہوں نے خبر دی کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک نہال نامی ہندو ہے, اس کے گھر میں جناب وہ اسٹے کرتے ہیں, وہ ان کی بڑی خاطر تواضع کرتا ہے, ان کو بڑا پروٹوکول دیتا ہے جب وہ لندن جاتے ہیں. لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق جو جنرل باجوہ ہیں وہ اپنے کورٹس میٹ ایک میجر ہیں جو کہ ریٹائر ہو چکے تھے, ان کے ہاں جا کر ٹھہرتے ہیں اور وہاں پر ہی وہ کچھ اپنا دن گزارتے ہیں. تو اب ناظرین کرام کچھ بڑی ملاقات کے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ لندن میں موجود ہیں اور وہاں پر ایک بہت بڑی جناب شخصیت بھی موجود ہے, پاکستان کی بھگوڑا اور اشتہاری قرار دی والی شخصیت. تو اب آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے, میں اس کی طرف آتا ہوں, لیکن آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ جب ہمارے DGISI واشنگٹن گئے تھے جنرل ندیم انجم صاحب, اور اس واشنگٹن کے دوران ان کے طیارے کی جو لوکیشن ہے وہ لندن میں بھی آپ کو ٹریس ہوتی ہوئی نظر آئی تھی سوشل میڈیا پر. انیک ناجی نامی ایک صحافی ہیں, انہوں نے مبینہ طور پر ایک انکشاف کیا تھا کہ DGISI نے 2 بار نواز شریف سے ملاقات کی ہے لندن میں. تو اب ناظرین کرام ایک خبر سامنے آئی ہے کہ جنرل باجوہ کی مبینہ طور پر آرمی جو نواز شریف ہیں ان کے ساتھ ان کی جناب ملاقات ہوئی ہے. یہ میرینا بابر ہیں, انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے کہ اٹس کنفرم دیٹ یسٹرڈے جنرل باجوہ اینڈ نواز شریف ہیڈ اے میٹنگ سیز اے سورس ان لندن ڈیورنگ باجواز وزٹ, کہ ان کا ایک ذرائع ہے لندن میں, انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ جنرل باجوہ اور نواز شریف کی لندن میں ایک میٹنگ ہوئی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر آفیشیل DGISPR کی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو بھی مینشن کیا کہ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا پھر آپ جو ہیں وہ اس کی تردید کرتے ہیں. اور جناب یہ زبیر عمر نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہت بہتر ہو چکے ہیں. اور پھر جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے, اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, اور پھر زرداری صاحب بھی مان چکے ہیں کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ سے استدعا کر رہے ہیں کہ اگلے آرمی جو وزیر اعظم ہیں وہ جناب بلاول بھٹو کو بنایا جائے. مولانا فضل الرحمان بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, تو نواز شریف نہیں مان رہے. یہ ذرا خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی. تو کیا اگر یہ میٹنگ ہوئی بھی ہے تو کیا اس حوالے سے ہوئی ہے کہ ڈیل اور ایکسٹینشن؟ اگر نہیں ہوئی تو اس کی تردید آ جانی چاہیے کیونکہ یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے. تو اب تک کا لیتا ہی اپنا خیال رکھیے گا, اس چینل کا بھی اپنا لازمی خیال رکھنا ہے.